بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد۔ احد مدینہ کے قریب ایک پہاڑ ہے۔ جس جگہ جہاد ہوا ہے اسی جگہ حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر بھی ہے۔ یہ بالاتفاق جمہور شوال 3 ہجری میں ہوا ہے اور تاریخ میں مختلف اقوال ہیں، 7، 8، 9، 10 یا 11 بھی۔ بدر کے شکست خوردہ مشرکین نے سال بھر کے بعد جب کچھ ہوش سنبھالا تو حرارت انتقام بھڑکنے لگی اور اس مرتبہ اہتمام سے مدینے پر چڑھائی کا ارادہ کیا، اور اس غرض کے لیے 3000 نوجوانوں کا لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھا، جن میں 700 زرہیں اور 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ تھے، اور 14 عورتیں بھی اس غرض کے لیے ساتھ تھیں کہ مردوں کو غیرت دلائیں اور اگر بھاگیں تو لعنت ملامت سے شرما دیں۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو اس وقت اسلام لا چکے تھے مگر ابھی تک مکہ میں ہی مقیم تھے، انہوں نے فوراً تمام حالات لکھ کر ایک تیز رو قاصد کے ہاتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو فوراً 2 آدمی تحقیق حالات کے لیے بھیجے۔ انہوں نے آ کر خبر دی کہ قریش کا لشکر مدینہ آ پہنچا۔ چونکہ شہر پر حملے کا اندیشہ تھا، ہر طرف پہرے بٹھا دیے گئے، اور صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کرنے کے بعد 1000 صحابہ کی جمعیت کے ساتھ مدینے سے باہر تشریف لائے، جن میں عبداللہ ابن ابی منافق اور اس کے 300 ہم خیال منافقین بھی شامل تھے۔ یہ سب کے سب راستے ہی سے واپس ہو گئے اور اب مسلمانوں کا لشکر صرف 700 ہی رہ گیا۔ فوج کی ترتیب اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے لڑکوں کا شوق جہاد۔ مدینہ سے نکل کر جب فوج کا جائزہ لیا گیا تو کمسن بچے واپس کر دیے گئے، مگر بچوں میں جہاد کا ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ جب رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ تمہاری کم عمر ہے، تم واپس جاؤ، تو وہ پنجوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے کہ اونچے معلوم ہونے لگیں، چنانچہ وہ جہاد میں لے لیے گئے۔ سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ جو ان کے ہم عمر تھے، جب انہوں نے دیکھا تو عرض کیا، میں تو رافع کو لڑائی میں پچھاڑ سکتا ہوں، اگر وہ جہاد میں لیے جاتے ہیں تو مجھے بدرجہ اولیٰ لینا چاہیے۔ ان کے کہنے کے مطابق دونوں میں مقابلہ کرایا گیا۔ سمرہ رضی اللہ عنہ نے رافع رضی اللہ عنہ کو پچھاڑ دیا اور ان کو بھی جہاد میں لے لیا گیا۔ کیا اشاعت اسلام کو بزور شمشیر کہنے والے ان قربانیوں کو دیکھ کر اپنے افتراء سے نہ شرمائیں گے؟ مسلمانوں کی ابتدائی فتح۔ الغرض مقابلے پر پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف آرائی فرمائی۔ احد پہاڑ پشت کی طرف تھا، اس لیے اس کی طرف سے دشمن کے آنے کا احتمال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمی پہاڑ پر پہرے کے لیے کھڑے کر دیے اور ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو فتح ہو یا شکست، مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ لڑائی شروع ہوئی اور دیر تک گھمسان کی لڑائی کے بعد فوجیں ہٹیں تو مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا۔ قریش بدحواس ہو کر منتشر ہو گئے۔ مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی وہ لوگ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آ گئے جن کو عقب کی جانب پہاڑ کی نگرانی کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ ان کے امیر عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے بہت منع کیا، مگر وہ یہ سمجھ کر کہ اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں رہی، یہاں سے ہٹ گئے، نہ رکے، اور یہاں صرف چند صحابہ رضی اللہ عنہم رہ گئے۔ یہ دیکھ کر خالد ابن ولید نے، جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، عقب کی جانب سے دفعتاً حملہ کیا۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے باقی ماندہ چند ساتھیوں نے نہایت جانبازی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ بالآخر سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب راستہ صاف ہو گیا تو خالد بن ولید اپنے دستے کے ساتھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور دونوں فوجیں اس طرح مل گئیں کہ خود مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، ان کی شہادت سے یہ مشہور ہو گیا
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ روایات میں ہے کہ کسی شیطان یا مشرک نے زور سے یہ آواز دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ مسلمانوں کی فوج میں مایوسی چھا گئی، بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن بہت سے جانثار لوگ اس وقت بھی برابر سرگرم قتال تھے، مگر سب کی نگاہیں اسی کعبہ مقصود یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتیاق سے ڈھونڈ رہی تھیں۔ سب سے پہلے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہوں نے خوشی سے پکارا کہ مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بخیر و عافیت تشریف فرما ہیں۔ یہ سنتے ہی صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے، مگر ساتھ ہی کفار نے بھی سب کی طرف سے ہٹ کر اسی جانب رخ کیا۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ ایک مرتبہ جب کفار نے ہجوم کیا تو ارشاد ہوا، کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ حضرت زیاد رضی اللہ عنہ کی قابل رشک شہادت۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ میں 4 اصحاب کے آگے بڑھے، سب کے سب نہایت دلیرانہ جابازی کے ساتھ شہید ہو گئے۔ جب زیاد رضی اللہ عنہ زخمی ہو کر گرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا لاشا قریب لاؤ۔ لوگ اٹھا لائے۔ اس وقت تک کچھ جان باقی تھی۔ انہوں نے قدموں پر سر رکھ دیا اور اسی حالت میں جان دے دی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا زخمی ہونا۔ قریش کا مشہور بہادر عبداللہ بن قمیہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تلوار ماری، جس سے خود یعنی لوہے کی ٹوپی کی 2 کڑیاں چہرے مبارک میں گھس گئیں اور ایک دندان مبارک شہید ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خوات کی کڑیوں کو زخم سے نکالنے کے لیے آگے بڑھے تو ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے قسم دی کہ خدا کے لیے یہ خدمت مجھے کرنے دو، اور خود آگے بڑھ کر ہاتھ کے بجائے منہ سے ان کڑیوں کو کھینچا تو پہلی مرتبہ ایک کڑی نکلی، مگر ساتھ ہی اس کے زور سے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا ایک دانت بھی گر گیا۔ یہ دیکھ کر دوسری کڑی نکالنے کے لیے پھر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ بڑھنے لگے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پھر قسم دے کر ان کو روکا اور خود ہی دوبارہ اسی طرح منہ سے دوسری کڑی نکالی، جس کے ساتھ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا دوسرا دانت بھی گر گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی جانثاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر پڑے جو کفار نے اس لیے بنایا تھا کہ مسلمان اس میں گریں۔ یہ دیکھ کر جاباز صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھا گئے۔ تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، مگر سب صحابہ اپنے اوپر لیتے تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن گئے تھے، جو تیر آتا ان کی پشت میں لگتا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے تیروں اور تلواروں کو اپنے اوپر روکا، جس سے ہاتھ کٹ کر گر گیا، اور جنگ کے بعد دیکھا گیا ان کے بدن پر 70 سے زیادہ زخم تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک ڈھال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گردن اٹھا کر فوج کی طرف دیکھتے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سر نہ اٹھائیے، نصیب اعدا کوئی تیر نہ لگ جائے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میرا سینہ موجود ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں قتل ہو گیا میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں۔ ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں۔ یہ سنتے ہی انہیں پھینک کر سیدھے مارکا میں پہنچے اور سرگرم قتال ہونے کے بعد شہید ہو گئے۔ چہرہ انور سے خون کا جاری ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور دعائے مغفرت۔ یہ قریش بدبخت بے رحمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر تلواریں برسا رہے تھے، مگر رحمت للعالمین کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے،
اللہم اغفر لی لقومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے پروردگار میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ جانتے نہیں۔ چہرہ انور سے خون جاری تھا اور سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کسی کپڑے وغیرہ سے پوچھتے جاتے تھے اور فرمایا کہ اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر جاتا تو سب پر عذاب خداوندی نازل ہو جاتا۔ اس غزوہ میں کفار کے صرف 22 یا 23 آدمی مارے گئے اور مسلمانوں میں سے 70 آدمی شہید ہوئے۔